جی سنت کا متبادل نہیں ہے کہ امت جا رہی ہے سہولت کی طرف اور سہولت کھینچے کی رواج کی طرف اور سنت کھینچے کی مجاہدے کی طرف. اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، علم تو علماء کی صحبت سے حاصل کیا جائے گا. اللہ کے راستے کے نفر کے ساتھ تفقہ فی الدین کا کیا تعلق ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نکلیں اللہ کے راستے میں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈراویں. کیا بھائی مقامی لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بغیر نکلے بھی مقامی لوگوں کو ڈرا سکتے تھے. یہ کیا ضروری ہے کہ پہلے یہ نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلیں اور تفقہ فی الدین حاصل کریں، پھر جا کر مقامی لوگوں کو ڈراویں؟ اس کے نفر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے راستے کا نفر لازم ہے اور متعدی ہے. اس آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں کہ لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے. لیتفقہوا فی الدین لازم ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ یہ متعدی ہے کہ اپنے لیے بھی نکلنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی مثال جو خود لے کر آئے ہیں اور ہدایت کی مثال بادل سے دے کر امت کو حرکت پر ڈالا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ علماء کنواں ہیں، جس کو علم حاصل کرنا ہو کنویں پر آوے. یہ فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور میرے علم کی مثال بادل کی طرح ہے کہ بادل خود جاتا ہے زمینوں پر. 3 قسم زمین کے بیان فرمائی. ایک زمین وہ جو پانی کو جذب کر لے اور درخت اور گھاس اگاوے. ایک زمین وہ جو پانی کو جمع کر لے، لوگ پیئیں اور پلاویں. ایک زمین وہ پانی سے برس کر بہ جاوے کہ اس نے اس زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس زمین نے پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن بادل سب پر برس رہا ہے. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اس طرح علم اور علماء کو حرکت میں رکھا تھا، کیونکہ علم امت کی امانت ہے. علم امت کی امانت ہے، اس امت تک پہنچانا ہے، اس امت تک پہنچانا ہے. جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو بھیجنا چاہتے گورنر بنا کر ملک سے باہر، اصل مقصد ہوتا تھا دین کی تعلیم دینا اور ان کے جو مسائل ہوں ان کو بھی حل کر دینا. اور ایک صحابی نے تو انکار ہی کر دیا حضرت عمر کو کہ میں تو گورنر کے لیے جاؤں گا نہیں، ہاں اگر آپ مجھے دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو میں ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوں، جہاں چاہے بھیج دو. اللہ کے نبی کی سنت سکھلانے کے لیے اور قرآن سکھلانے کے لیے اگر آپ مجھے بھیجیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن گورنری کے لیے میں نہیں جاؤں گا. میرے دوستو عزیزو، اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو معلم بنایا تھا، متحرک بنایا تھا. معلم بنایا تھا، متحرک بنایا تھا، اور مزاج یہ بنایا تھا کہ دیکھو علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا. علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچا دینا. کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن سکھلا دیا. اس کے باپ نے خوش ہو کر ایک کمان جو بہت عمدہ لچکدار لکڑی کی کمان تھی وہ پیش کی، اور بطور ہدیہ کے پیش کی ہے. پڑھانے پر کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا تھا، بطور ہدیہ کے پیش کی ہے. عمر رضی اللہ تعالی جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کمان اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی خدمت حاضر ہے. آپ نے فرمایا کہ ابی اتنی عمدہ کمان کہاں سے آئی ہے؟ عرض کیا میں نے فلاں کے بیٹے کو قرآن سکھلایا تھا، اس نے مجھے ہدیے میں دی ہے. آپ نے فرمایا کہ ابی اگر اس کو لے کے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو لے لو، ورنہ واپس کر دو. حالانکہ ہدیے سے زیادہ پاکیزہ مال کوئی نہیں ہوتا. یہاں کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا کہ آپ اس کو پڑھائیں گے آپ کو اور ہم آپ کو کمان ہدیے میں کمان دیں گے پڑھانے کے بدلے میں.
کیونکہ جو چیز جو عمل کسی وظیفے کے ساتھ مربوط ہو جائے گا اس میں سے عمومیت ختم ہو جائے گی. ہر ایک کو معلم بنایا. آپ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو دوسروں کو پہنچا دو. یعنی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جمع تھے. آپ نے ایک بات فرمائی، پھر یہ فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہیں کمرے میں وہ باہر والے جو اندر نہیں آ سکے ان کو پہنچا دیں. اتنا ایک آیت بھی آتی ہو تو پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسروں کو پہنچا دو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، علم کو عام کرنے کے لیے اور امت سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مزاجی بنایا تھا کہ تم امت کو علم پہنچاؤ بلا معاوضہ. امت کو علم پہنچاؤ بلا معاوضہ. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے یہاں سیکھنے کے لیے آتے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلباء کو اپنے ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، صحابہ آنے والوں کو اپنے گھروں میں لے جاتے کھلانے کے لیے. اور اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طلباء تھے وہ خود لکڑیاں کاٹ کے لاتے جنگلوں سے، اور آپ اور انہیں بیچتے اور ان سے بکری خریدتے اور تازہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں خود پہنچاتے. ایسے طلباء تھے پڑھنے والے کہ وہ آپ کے سارے گھرانوں کا خرچہ اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے. پھر ابو ہریرہ جیسے محدث کیوں نہ تیار ہوں اور معاذ بن جبل جیسے مفتی کیوں نہ تیار ہوں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے، ان کو بیچتے اور انہیں بیچ کر جو اس سے آمدنی ہوتی اس سے بکری خرید کر گوشت کاٹ کے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے. یہ مزاج بنایا تھا. اس لیے فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے قرآن سکھلانے والو اور اے دین سکھلانے والو، اس پر اجرت نہ لو ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے.